السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. جو امپورٹنٹ بات ہے ابھی اور وہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، اس میں دو سیاسی قوتیں، ایک حکومت اور دوسری اپوزیشنز اس وقت آمنے سامنے ہیں اور فیصلہ کن مراحل میں بات جا رہی ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا خاتمہ بس اب بہت جلد ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مختلف جو ان کے پروگرامز ہیں اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. اور حکومت کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں جا رہی ہے اور اس سلسلے میں اس کے حوالے سے جو بھی حکمت عملی ہوں گی ان کی وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے تقریباً 2.5 سال بعد، میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے اوپر فوری طور پر اپوزیشن کو سیاسی ڈائیلاگ، پارلیمنٹ میں سیاسی ڈائیلاگ کے لیے کہا ہے کہ وہ آئیں اور سیاسی ڈائیلاگ کریں، لیکن ایک شرط بھی رکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ NRO پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ حکومت کے خلاف یا میرے خلاف کوئی آئینی طریقے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اس کے لیے بھی پارلیمنٹ ہے، آئیے اور عدم اعتماد میرے خلاف لے آئیے. یہ وزیر اعظم کہتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ استعفے لائے تو یہ استعفے کے بنیاد پر استعفے منظور بھی ہوں گے اور پھر میں اس پہ الیکشن کرا دوں گا. یہ ان کا کہنا ہے وزیر اعظم کا. اور انہوں نے کہا کہ جلسوں سے، یہ جو جلسے آپ کر رہے ہیں اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ عوام کو ہے، کورونا سے عوام کو ہے. اور اس سلسلے میں ابھی حالیہ انہوں نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے لیے اس جو آپ کے جلسے اور جلوس ہیں اس کو مؤخر کر دیجئے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیجئے 3 مہینے کے بعد کیجئے، لیکن 3 مہینے کے لیے یہ جلسے اور جلوس مؤخر کر دیجئے. یہ وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مطالبہ کیا ہے. اس پہ بڑا سوال اٹھا ہے اور وہ سوال ہم آج بھی رکھیں گے. اور ظاہر ہے اپوزیشن اس سلسلے میں کیا کہے گی. آج اپوزیشن کے 2 اراکین بھی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. حکومت کے اراکین بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. یہی ہمارا ایشو ہے آج. ہمارے ساتھ جو آج اہم مہمان ہیں ان کا نام ہے غلام سرور خان، وزیر برائے ایویشن، پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں عبد القادر پٹیل صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں خرم دستگیر خان، سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، پھر واپس آتے ہیں اور اس امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر ہم اپنے مہمانوں کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب کی طرف. 2 اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، حکومت کو بیچ میں رکھتے ہیں. خرم صاحب، میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور معاملات بھی ہوتے ہیں اور سب سے اہم سلسلہ ڈائیلاگ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت ہوتا ہے. اور حکومت میں ظاہر ہے زیادہ بڑی وہ ہوتی ہے، ایکسس ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو لے کے چلے. سر یہاں ایک بہت اہم صورتحال آ گئی ہے اور یہ صورتحال ظاہر ہے پورا ملک اور پوری سیاسی ماحول اور ملک کی ساری جو اس وقت سچویشن ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت آپ کو سیاسی ڈائیلاگ کے لیے پارلیمنٹ میں بلا رہی ہے کہ آئیے پارلیمنٹ میں سیاسی ڈائیلاگ کریں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ میں NRO نہ مانگیے گا، یہ ان کا کہنا ہے، اور جو آپ کی جو مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ عدم اعتماد لائیں، آئینی طریقہ ہے، پارلیمنٹ میں آئیں، چھوڑیں جلسے جلوس کو، اور اگر آپ نے استعفیٰ دیے
تو وہ بھی ان کے پاس حل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کرا دیں گے۔ ایک نیا مطالبہ آیا ہے جو جس پہ بڑا سوال ہے، وہ میں آگے چل کے ان سے بھی کروں گا سرور صاحب سے، وہ یہ ہے کہ صرف 3 مہینے کے لیے موجودہ اپوزیشن انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے یہ جلسے جلوس ختم کر دے، کیونکہ اس سے خطرہ حکومت کو نہیں ہے، اس سے خطرہ عوام کو ہے۔ تو سر اگر یہ حکومت کے مطالبات جائز ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں مان رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ 3 مہینے مزید جو غریب کی ہانڈی نہیں پک رہی نا ڈاکٹر صاحب، وہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم کے بیانات سن کر غریب کے کان ضرور پک گئے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو ہانڈی پکا کر کھلانے سے قاصر ہے۔ اور یہ جو حاکمیت کا جنازہ عمران خان صاحب نے نکالا ہے پاکستان، جنازے کے پاؤں نہیں ہوتے اور اس کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کندھے جو ہیں وہ عنقریب اس بھاری جنازے کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ لیکن بڑے سنجیدہ ایشوز اٹھے ہیں حالیہ دنوں۔ LNG کا معاملہ اٹھا ہے جس کے اندر براہ راست حکومتی پالیسی کی جو مینیپولیشن ہے وہ انوالو ہے، کہ اس کو جان بوجھ کر ایک خاص سمت پر چلایا گیا تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہی بات جو ہے وہ چینی اور آٹے میں بھی ہے۔ اب میں اپنے ووٹر کو کیا کہوں کہ تم مزید 3 مہینے 85 روپے کلو آٹا خریدو، تم مزید 3 مہینے 115 روپے چینی خریدو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو۔ وہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس تکلیف سے ہماری جان چھوڑائیں، ہمیں نجات دلائیں۔ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آ کے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر گیا، لیکن یہ حکومت مفلوج اور مفرور رہی۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا خاص طور پہ مذاکرات کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب پچھلے 2.25 سال میں 4 سنجیدہ ترین ایسے مواقع آئے جس پہ گفتگو ہونی تھی، اور چاروں دفعہ وزیر اعظم مفرور ہو گئے۔ سب سے پہلا معاملہ تھا بالا کوٹ میں، جب ہندوستان نے حملہ کیا، تمام اپوزیشن پارلیمان کے کمیٹی روم نمبر 2 میں موجود تھی، وزیر اعظم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بات کریں۔ جب کشمیر پر ہندوستان نے اپنا تسلط قائم کیا، جو گفتگو ہوئی وزیر اعظم وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد فاٹف کا ایشو آیا کہ جی فاٹف کی لیجسلیشن کرنی ہے، یہ معاملہ بھی انہوں نے عسکری حلقوں کو آؤٹ سورس کر دیا۔ اور آپ اور آپ کے ناظرین مجھ سے زیادہ واقع بڑی مشہور میٹنگ جو ہوئی تھی اکتوبر میں، جو گلگت بلتستان کے حوالے سے تھی، اس میں بھی وزیر اعظم تشریف نہیں لائے، یہ بھی معاملہ انہوں نے عسکری قیادت کے حوالے کر دیا۔ تو جب وزیر اعظم کی کرسی خالی پڑی ہے تو پھر ہم کس سے مذاکرات کریں؟ اور اب وزیر اعظم ان جلسوں سے اگر پریشان ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ گفتگو کریں، تو اپنے وزراء کا جو طریقہ کار ہے، میں سرور صاحب کو اس میں شامل نہیں کروں گا، بڑے نفیس آدمی ہیں، لیکن ان کے کچھ کولیگز جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پچھلے 2.25 سال سے کہ وہ پارلیمان کا ماحول خراب کریں، اپوزیشن کے اوپر بد تہذیبی اور غلط قسم کے الزامات عائد کریں، جس کی وجہ سے پارلیمان مفلوج ہے۔ تو ایک مفلوج پارلیمان میں جس میں وزیر اعظم کی کرسی خالی پڑی ہے، کیسے مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بڑی وضاحت سے کہہ دیا گیا ہے۔ ابھی تک دوسرا جو آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ پی ڈی ایم نے 5 جلسے کیے ہیں، 6ٹھا انشاءاللہ پرسوں لاہور میں ہوگا۔ مکمل طور پر پرامن جلسے ہوئے، جتنا بھی تشدد ہوا ہے، ہراساں کیے گئے لوگ، کنٹینر لگائے ہیں، گرفتار کیے گئے، پرچے دیے ہیں، وہ تمام کا تمام تشدد حکومت کی جانب سے ہوا ہے۔ پی ڈی ایم نے کوئی تشدد نہیں کیا جواب۔ تو ہم تو پرامن طریقے سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور آگے لے کر چلیں گے، لیکن ایسی حکومت جو پہلے ہمیں کچلنا چاہتی ہے اور جب کچل نہیں سکی، بلکہ اس کا بھی ایک بڑا اچھا خلاصہ کسی نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ اس وقت تو نہ پشاور کی بس چل رہی ہے، نہ وزیر اعظم کا بس چل رہا ہے، اور صرف وزیر اعظم اور وزیروں کا جی چل رہا ہے۔ خرم صاحب یہاں پہ میں چاہوں گا ایک اور بھی تھوڑا سا مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جائے۔ دیکھیں اپوزیشن کیا ساری سیاسی جماعتیں اس بات کو مانتی ہیں کہ جمہوری نظام کا تسلسل ہوگا تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔
اب جو موجودہ نظام ہے اسے کہا یہ جاتا ہے، اس کے اوپر بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے. لیکن اگر اس جمہوری نظام کا تسلسل نہیں ہوا، یہ مکمل نہیں ہوئی اور 5 سال انہوں نے نہیں گزارا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور یہ جو کلیش ہوگا اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے؟ مختصر اس پہ چاہوں گا آپ کا پوائنٹ آف ویو. جی میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ یہ جو جس خطرے کی طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ جی نظام لپیٹ دیا جائے گا، وہ ظاہر ہے عسکری قیادت کی طرف سے لپیٹا جائے گا. پاکستان کی تاریخ تو یہ کہتی ہے، اور پاکستان کے 73 سالوں میں سے 38 سال براہ راست اس ملک پر ہم ان کے ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کو چھٹلایا نہیں جا سکتا. پی ڈی ایم کی ساری تحریک ہی اس بات پر اکٹھی ہے اور منتج ہے کہ یہ جو خطرے جس کی آپ طرف نشاندہی کرتے ہیں، یہ خطرہ ہمیں اب مستقل طور پر ختم کرنا ہے کہ جمہوری حکومتوں کو لپیٹ دیا جائے. سارا جو یہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کا رہنا یا نہ رہنا بے معنی ہے. یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہمیشہ اپنے کندھوں کے پیچھے دیکھتی رہتی ہیں، یہ معاملہ ختم کرنا ہے. اور اسی لیے ہم اس کا جو بہتر پیرایا ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی عملداری قائم کرنی ہے. اور آئین کا جو ابتدائیہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کسی اور ادارے کا ذکر نہیں ہے. یہ وعدہ پورا کروانا ہے، اس کے لیے ہم پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو پوری کوشش ہے، پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ جمہوری نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، ایک مخلوط قسم کا ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا مکس ہے، جس کے اندر 2018 کا الیکشن مینیپولیٹ کیا گیا. اس سے پہلے مینیپولیشن کے ذریعے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، دھرنے کیے گئے. یہ سارا معاملہ جو تھا اس حکومت کو لانے کے لیے پاکستان کے میڈیا کو دبایا گیا، پاکستان کی عدلیہ کو دبایا گیا. یہی وہ صورتحال ہے جو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو بھگت ہی ہے، لیکن ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو اس بات کا سامنا نہ ہو کہ جناب ایسی حکومتیں آئیں جو ہمیشہ پیچھے دیکھتی رہیں لیکن ہمارے پر قبضہ نہ ہو جائے. یہ بات اب تعین ہو جانا چاہیے 73 سال کے بعد کہ ہم نے جو بھی اس سے پہلے، اور اس میں میں بڑی کھل کر کہوں گا کہ ہماری میری اپنی جماعت کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں اس سارے معاملے میں. ایک تاریخ ماضی ہے، لیکن اب 73 سال کے بعد ہم نے کوششیں کرنی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں، آئین کی عملداری کے تحت آگے بڑھیں، اور یہ ہائیبرڈ نظام ہر لحاظ سے اب ناکام ہو. ٹھیک ہے اس کو صحیح جملہ اگر کہا جائے ہائیبرڈ نظام کو کہ ایک ٹائرنی آف میجورٹی ہے جو مارشاء اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جس کے بارے میں خیر یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. میں سرور صاحب کی طرف آتا ہوں. سرور صاحب، آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا، میرا سوال سنے. عمران خان جس اپوزیشن سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، آخر کیا وجوہات ہے سر کہ اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں آئیے، بات کیجئے، ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ اور اپوزیشن کہتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کس سے بات کریں؟ اس وزیر اعظم سے جو ڈمی ہے، سلیکٹڈ ہے، جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، جو ان چیزوں میں انوالو نہیں رہے. اور اس میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں اپوزیشن کے کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں سے پہلے ایگریمنٹ کیا ہے محترم وزیر اعظم نے، اتحادیوں سے وہ رو رہے ہیں. ایک اتحادی تو چھوڑ کے چلے گئے کہ جناب 2.5 سال ہو گیا ہے، آپ نے ہم سے ریٹرن ایگریمنٹ کیا ہے اور ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے. اور سر اس سوال کا جواب ضرور دیجئے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ریسٹ ایشورنس کون دے گا؟ آئی ایم آلسو اے ڈاکٹر. یہ کیسے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے آپ لوگ جلسے جلوس نہ کریں، اس کے بعد اجازت دے رہے ہیں؟ تو یہ کون ان کو کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے میں کورونا ختم ہو جائے گا؟ کہیں یہ مسئلہ سر سینٹ تو نہیں ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، کووڈ صرف پاکستان میں نہیں ہے، کووڈ پوری دنیا میں ایک عالمی وبا ہے، اور اس کا سیکنڈ فیز اب شروع ہوا ہے، اور اب بھی اس کا اپورڈ ٹرینڈ ہے. اور 3 مہینے کا ٹائم اس لیے کہا گیا کہ اگر اپوزیشن نے جو بھی کرنا ہے، جو ان کا ایک قانونی اگر جلسے کرنے ہیں تو ان کا قانونی رائٹ ہے، ایجیٹیٹ کرنا ہے ان کا قانونی رائٹ ہے، لیکن فی الحال کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے جلوس چھوڑ دیے جائیں تو باقی آئینی طریقے تو یہ اپنا سکتے ہیں.
اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں, پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ اٹیمپٹس کر بھی چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں, اور چیئرمین سینٹ کے خلاف طریق عدم اعتماد لا بھی چکے ہیں جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو پرائم منسٹر نے تو پاکستان کے انٹرسٹ میں اور جمہوریت کے انٹرسٹ میں اور خاص کر پاکستانی, دیکھیں آج اپورڈ ٹرینڈ ہے, اموات شرح اموات بڑھ رہی ہیں, کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں, اور صرف یہاں سب کچھ نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لوگوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر جمہوریت کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی ہے کہ آئیں, ماں سوائے این آر او کے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. جتنے نیشنل ایشوز ہیں اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے, نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. پولیٹکس اپنی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس جو رائٹس ہیں, پولیٹیکل رائٹس ہیں, وہ احتجاج کر سکتے ہیں. اپوزیشن اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, آئیں اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. سوائے این آر او کے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کووڈ کرنٹ نیشنل ایشو ہے, سب سے پہلے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن ریفارمز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کشمیر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات آیا دن بگڑتے جا رہے ہیں اور ہندوستان کی طرف سے مداخلت بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک نیشنل اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اپوزیشن کے اس عمل سے نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان سب سے پہلے جمہوریت کو ہوگا. جمہوریت کو نقصان ہوگا تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا, پاکستان کے عوام کا نقصان ہوگا, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوگا. تو دیکھیں نا 1985 سے 2002 تک کوئی اسمبلی مدت پوری نہیں کر سکی. یہ دو بڑی جماعتیں اقتدار میں آتی رہیں اور ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیتی رہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتی رہیں, منافقتیں بھی کرتی رہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتی رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف طریقے اور لانگ مارچ اور ٹرین مارچ بھی چلاتی رہیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن 2002 کے بعد جو اسمبلی 2002 میں آئی, گو اس وقت کنٹرول ڈیموکریسی تھی, لیکن اس اسمبلی نے بھی مدت پوری کی. اس کے بعد 2007 میں الیکشن ہوئے, پرامن انتقال اقتدار ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. انٹرنل چینج اس وقت بھی آئی, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, یوسف رضا گیلانی صاحب کو ریپلیس کیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے, ایک ڈیموکریٹک وے اپنایا گیا. اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے 2013 کے, پاکستان مسلم لیگ اقتدار میں آئی. پھر نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پاناما کیس آ گیا, پاناما کیس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی. ڈسکوالیفیکیشن کے بعد نئے پرائم منسٹر آ گئے, لیکن پھر مدت پوری ہوئی. تمام آئینی رستے اپنائے گئے. لیڈر آف اپوزیشن اور قائد ایوان نے بیٹھ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس پہ اتفاق کیا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کروائے اور ان انتخابات کی صورت میں تحریک انصاف کے پاس اقتدار آیا. اور یہ سلیکٹڈ کہنا میرا خیال ہے یہ مناسب لفظ نہیں ہے, یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اور میں خود 85 سے ان اسمبلیوں کا حصہ چلتا آ رہا ہوں. جس طریقے سے یہ پہلے الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں وہ بھی سب ان چیزوں کے بھی ہم لوگ خود گواہ ہیں. جس طرح کے الیکشن ہوتے رہے, کوئی الیکشن کریڈیبل نہیں ہوا. اور الیکشن 2013 کا اور 2018 کا جس میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا, ایک کمپیریزن کے الیکشن 2013 میں ٹوٹل یہ فافن کی رپورٹ ہے کہ 409 الیکشن پٹیشنز ہوئیں, جبکہ 2018 میں 299 الیکشن پٹیشنز ہوئیں, جس میں سے 2013 میں پیپلز پارٹی نے 50 کی اور 18 میں 29 کی. پی ایم ایل این نے 2013 میں 66 کی, 2018 میں 43 کی, اور پی ٹی آئی نے 2018 میں 76 الیکشن پٹیشنز دائر کی, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نے 58 ٹوٹل الیکشن پٹیشنز دائر کی. ٹھیک ہے سر.
یہ الیکشن پٹیشنز کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی الیکشن کے ریزلٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو اعتراض تھا اور کتنا اعتراض تھا. تو کم از کم سسٹم کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے بچائیں. سسٹم ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان ڈی سٹیبلائز. ٹھیک ہے سر. میں آتا ہوں جناب قادر پٹیل صاحب کی طرف. قادر پٹیل صاحب, آپ نے دونوں صاحب گفتگو سنی. میں سرور صاحب کا پوائنٹ اٹھا لیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں غلام سرور صاحب کی معصومیت پہ قربان جاؤں اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ان کا اب رویہ ہو گیا ہے, یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں اب ایک نیا عمران خان بنوں گا. آج کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جو اسمبلی کو جوتے کی نوک پہ معافی کے ساتھ بڑا مقدس ادارہ اس پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے اس سے خطاب کرنا میرے جو ہے وہ مطلب شایان شان نہیں ہے اس اسمبلی سے خطاب کرنا. اور انہوں نے اس اسمبلی کی جس طرح تضحیق کی ہے ان 2-2.5 سالوں میں, یعنی انہوں نے رولز سارے بلڈوز کیے ہیں, انہوں نے امینڈمنٹ ساری بلڈوز کیے ہیں, اپوزیشن کے مائک سارے بند کیے, اور آج اس یہ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں آ کر بات کریں جس اسمبلی میں اپوزیشن کے لوگوں کے مائک بند کر دیے جاتے ہیں, ان کے امینڈمنٹس کو نہیں پڑھا جاتا, بلڈوز کر دیا جاتا ہے, اور رولز آف بزنس کا کھانا خراب کر دیا گیا. مطلب ایک طرح سے جتنی تضحیق اس دور میں ہوئی اسمبلیوں کی ایسی کبھی بھی نہیں ہوئی. اب عمران خان صاحب چوہے جس کو چپراسی نہیں لگا کی بات تھوڑی ہے تو ہم کون سی بات سے عمران خان صاحب کی یقین کریں کہ یہ 3 مہینے نہ کریں, 2 مہینے نہ کریں. ہمیں پتہ ہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور کوئی حکومت کبھی نہیں کہتی کہ جی ہمیں خطرہ ہے. ہر حکومت نے آخری دن یہ کہا ہے کہ جی ہم کہیں نہیں جا رہے, ہمیں کچھ بھی نہیں, ہم آپ سے کوئی نہیں ڈرتے. مجھے اگر ایک حکومت آپ کو یاد ہو جو بتا دے کہ کسی حکومت نے کہا ہو کہ جی ہماری حالت خراب ہے, ہماری حالت پتلی ہے, ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہمارا جسم لرز رہا ہے, جو کہ ان کا ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے. میں پتہ ہے. اور جسے کہ خرم نے کہا کہ جناب دیکھیں کرونا اپنی جگہ, کرونا پورا سال پچھلا سال بھی رہا کم یا زیادہ, اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ آگے چل کے بھی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, لیکن اب اس کرونا کے پیچھے نہ چھپیں. آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے پاکستان کا غریب عوام تباہ ہو چکا ہے, پس چکا ہے, مر رہا ہے. اب کبھی کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی بھارت کو یہ ہو جائے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا. اچھا آپ کی حکومت چلی گئی تو بھارت کو فائدہ پہنچے گا, اگر کسی اور کی حکومت آ گئی, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, تو بھارت کو فائدہ خدا کے واسطے آپ پہلے بھی حکومتوں میں رہیں تو کیا اس میں جو پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی تو بھارت کو فائدہ پہنچ رہا تھا؟ تو یہ اب گھسی پٹی پرانی باتیں جو ہیں, اور آپ آئینی طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ وہ جماعتیں جو کہتی تھی سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ, دھرنے آپ نے دیے کہ جی استعفیٰ دو, اور 126 دن تو آپ ناچتے رہے اسمبلیوں کے باہر, آپ ہمیں آئین بتا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر استعفے دے دیے تو ہم ایکسپٹ کر لیں گے. پی ٹی آئی کے پاس 30 یا 35 ممبر تھے, اس وقت بھی اسمبلی افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. یہ تو پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں ملا کر تقریباً پوری آدھی اسمبلی بن رہی ہے, بالکل ایگزیکٹ آدھا فگر بن رہا ہے. یہ استعفے آپ کہاں برداشت کر پائیں گے؟ آپ تو موجودہ آپ کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ, بلکہ میں کہتا ہوں 70% وہ اس طرف آ جائیں گے. آپ ہیں کہاں؟ ان کے جو حال ہیں, جو لوگوں کا حال ہے, عوام کا حال ہے, تو خدا کے واسطے آرام سے جو ہے بالکل استعفیٰ دے دیں. آپ کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ہر مسئلے پر بات کریں, اعلانوں پر نہیں. ہم کہتے ہیں ہم کسی بات پر مسئلے پر بات نہیں کریں گے, صرف آپ کے استعفے پر بات کریں گے. پی ڈی ایم کا اعلامیہ یہ ہے کہ انارو نہیں, استعفیٰ چاہیے. تو بات آگے نکل گئی ہے. 2-2.5 سال ہم نے خود ان کو آفرز کی کہ اسمبلی کا ماحول بہتر کریں, قومی امور کو یہاں نپٹائیں, جو نیشنل اسمبلی کا کام ہوتا ہے وہ اس سے لیں, آپ یہاں پر آ کر مسئلے حل کریں. لیکن ان کی فرونیت, استغفر اللہ, اور پھر جب فرونیت آئے تو زوال آتا ہے جناب, اور جو کہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں اور ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں سامنے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی, میں ایک بہت اہم سوال خرم دستگیر صاحب میں بھی جاننا چاہتا ہوں, اور جو سن رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ حکومت ڈمی ہے, اور یہ
سلیکٹر اس کو لے کے آئے ہیں، اور سلیکٹر کے حوالے سے ظاہر ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بہت مضبوط ہے سر. کیسے آپ نیوٹرلائز کریں گے سر؟ اس حکومت کو بھیجنا چاہتے ہیں، یہ حکومت آپ، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، تو جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دیں گے، نیوٹرلائز نہیں کریں گے، یہ حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ حکومت کو گرانا ہمارا پہلا مقصد نہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے انتخابات تک پہنچنا ہے جلد از جلد جو صاف، شفاف اور کلی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ہوں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، جنہیں وہ چننا چاہتے ہیں وہ لوگ حکومتیں بنائیں. اس تک پہنچنے کے لیے یہ حکومت ہمارے راستے میں کھڑی ہے. لہذا پٹیل صاحب نے درست کہا کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے کا اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے. لیکن اہم مقصد جس طرح میں نے کہا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے کہ جس طرح پچھلے 2.25 سال میں خاص طور پر، اس سے پہلے بھی میڈیا پر دباؤ آیا ہے، عدلیہ پر دباؤ آیا ہے، مختلف اداروں کو، اب میں نہیں کہتا 2 چیف جسٹس جو ریٹائر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب عدلیہ کے بے شمار فیصلے آ چکے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جو حقوق کو کچلنے کے لیے، اپوزیشن کے لیڈران کے حقوق کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اوور نائٹ تو حل نہیں ہونے، لیکن ہمیں کم از کم آغاز کرنا ہے. اگر یہ حکومت جاری رہتی ہے اسی، جس میں میڈیا کا گلا مستقل طور پر دبایا جا رہا ہے، جس میں اپوزیشن کے رہنماؤں پر غلط پرچے کیے جا رہے ہیں. یہ ایک لطیفہ ہے کہ جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوتا ہے تو گجرانوالہ میں کووڈ کے پرچے شروع ہو جاتے ہیں، جب ملتان میں جلسہ ہوتا ہے تو ملتان میں کووڈ کے پرچے شروع ہو جاتے ہیں، اب لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے تو لاہور میں کووڈ کے پرچے شروع ہو گئے. کیا باقی جگہوں پر کووڈ نہیں ہے؟ لیکن پنجاب پولیس کو صرف وہی شہر نظر آتے ہیں جہاں پی ڈی ایم اپنی سیاسی جو اور پرامن سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور جس بات پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، اس میں جو مین آڈینس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. کہ ان کو یہی کہنا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اس نتیجے تک پہنچیں مذاکرات کے ذریعے کہ اب پاکستان کی جمہوریت میں اور سیاست میں یہ جو عمل دخل ہے یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. میں ابھی چونکہ مہنگائی کے نمبرز دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب پچھلے 16 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی جو ہے وہ 10% یا اس سے اوپر ہے. ابھی پچھلے مہینے جو نومبر کے نمبرز بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیے کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی صرف ایک مہینے میں 13%، اور جو ہمارے دیہاتی حلقے ہیں وہاں 16% تھی. پاکستان کی عوام کا گلا کٹ گیا ہے. یہ گھی اور چینی اس حکومت کی جو خرابیاں ہیں، لیکن اگر وہ بھی برداشت ہو سکتا، اگر وہاں ہمیں نظر آتا کہ جی کشمیر کے معاملے میں اس حکومت نے جرأت مندانہ سٹیپس اٹھائے ہیں، حکومت تو مفلوج رہی ہے مکمل طور پر صفاقتی لحاظ سے، اگر ہمیں یہ نظر آتا کہ انہوں نے پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کو درست کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گلف کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. امریکہ کے معاملے میں انہوں نے اپنے سارے انڈے جو تھے وہ ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے تھے. اب ٹرمپ صاحب چونکہ چلے گئے ہیں تو اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نئی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے. تو ایشوز اکانومی کے بھی ہیں، ایشوز فارن پالیسی کے بھی ہیں، اور تیسرا جو ایشو ہے جس میں حکومت نے خرابی کی ہے اور جس کا براہ راست اس کے ہائیبرڈ ہونے سے تعلق ہے وہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تعلقات. کیونکہ حکومت جو ہے اس کی اس قسم کی پالیسی تھی کہ انہوں نے صوبوں کو ان کے جائز جو وسائل ہیں وہ فراہم نہیں کیے. تمام صوبے اس میں پریشان ہیں، لیکن وہ ہمیں معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہوا اس لیے مشکل ہے کہ اب یہ سارے معاملات اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہی بات جب بھی مذاکرات ہوں گے وہ جس طرح کس سے ہوں گے سر؟ کس سے؟ آخری جملہ ہے، کس سے ہوں گے سر؟ حکومت سے تو آپ نہیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے تو نہیں کر رہے، کس سے ہوں گے سر مذاکرات؟ یہ بتا دیجیے. میر کیا سادے تھے، میر کیا سادے تھے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں، اسی عطار سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر. اچھا ٹھیک ہے. میں جناب
آتا ہوں جناب سرور صاحب سرور خان صاحب، کب تک اسٹیبلشمنٹ سے، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا ہے، کب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپیں گے سر؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے تو آپ کی 2.5 سال کی کارکردگی جیسا وہ کہتے ہیں 0 ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف عوامی طاقت ہو گئی ہے کیونکہ عوام کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ عددی اکثریت پارلیمنٹ میں کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھی ہٹ رہے ہیں، کچھ نکل گئے ہیں، اور اتحادی بھی ناراض ہیں۔ تو سر اتنی مضبوط پارلیمانی جماعتوں کا جو اپوزیشن ہے، جو آپ کے خلاف عوام کے ساتھ ایک بڑی زبردست تحریک لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کب تک اسٹیبلشمنٹ پہ بیس کریں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، یہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو خود ہی بیچارے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں استعمال کرتے کرتے اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں۔ اب محسن کشی کی جا رہی ہے، پاکستان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پے رول پہ آنے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ ابھی میرے فاضل دوست بات کر رہے تھے، پچھلی اسمبلی کا حصہ یہ بھی تھے، میں بھی اس اسمبلی کا حصہ تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پچھلی اسمبلی میں 570 ایسی تحریک التوا پیش کی گئیں جنہیں ہاؤس میں لانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ تحریک التوا کیا تھیں؟ ہندوستان جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا تھا، ان ایشوز کو زیر بحث لانے کے لیے تحریک التوا دی گئی۔ کلبھوشن سنگھ جو پاکستان میں رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا، جو ایران اور پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، سیپریسٹ تنظیموں کو فائنانس کر رہا تھا، ان کی ٹریننگ کرا رہا تھا، پاکستان کی سیپریسٹ تنظیموں کو آگے لے جانے کے لیے کام کر رہا تھا، اس کی گرفتاری پہ ایڈجرنمنٹ موشن دی گئی، وہ نہ سنی گئی، ٹیک اپ نہ کی گئی۔ اسی طرح ہندوستان نے پاکستانی دریاؤں کا پانی روک کے پاکستان کو بنجر اور صحرا بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے خود تحریک التوا پیش کی، وہ تحریک التوا پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اس پاکستان نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اس نے ہمیں پاکستان دیا ہے، تو آج کی مسلم لیگ پاکستان کے خلاف کام نہ کرے، پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے لے کے نہ جائے۔ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنا، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پھر ان کے لیڈر جو کہ کنوکٹڈ ہیں، جو بگوڑے ہیں، اپنے اہل و عیال سمیت بگوڑے ہیں، وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، 2 سرکردہ شخصیات کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ بات نامناسب بات ہے۔ کبھی انہوں نے بات ہندوستان کے خلاف بھی کر کے دیکھی ہو، کبھی مودی کے خلاف بھی بات کریں، کبھی را کے خلاف بھی بات کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے بھی آج کی طرح ڈوزیر پیش کیا تھا کہ ہندوستان کی مداخلت کے ثبوت دیے تھے کہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر کونسلیٹس ہیں، کس طریقے سے وہاں سیپریسٹ کو اور ٹیررسٹ کو منظم کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، کس طرح انہیں فائنانس کیا جاتا ہے، کس طریقے سے انہیں آرمڈ کر کے پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ڈوزیر اب بھی دیے گئے ہیں، اور کھل کے اس پہ بات بھی کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، فورن منسٹر کی طرف سے، کہ پاکستان میں ہم ثبوت ود ڈاکومنٹری ایویڈنس ہم ثبوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے اور رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سب کچھ اب اپنے ملک کے دشمن کے جو بھی عزائم ہیں اسے تقویت پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے۔ تو میں تو پی ڈی ایم کو کووڈ سے بھی برا سمجھتا ہوں کہ جس طرح کووڈ-19 ہے اس طرح کووڈ-20 پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم کے ان ایکشن سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ میں جلدی سے، کیونکہ مجھے سر قادر صاحب کی طرف آنا ہے، کیونکہ آپ نے پی ایم ایل این کا بھی نام لے لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں غرم دستگیر صاحب آپ کو میں 30 سیکنڈ دیتا ہوں سر، 30 سیکنڈ اس کو ریپلائی کریں گے، کیونکہ براہ راست انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو میں آپ کو ضرور موقع دوں گا، پھر قادر صاحب کی طرف۔ جی سر۔
کلبھوشن کو گرفتار کرنے والی ہماری حکومت ہے اور یہ موجودہ کٹ پتلی حکومت ہے جس نے کلبھوشن کی مدد کے لیے خفیہ قانون سازی کی. جب وہ پکڑی گئی تو پھر اس کو پارلیمان میں لے کر آئے. تو اس حکومت کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد جاسوس کو رعایت دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ صدارتی آرڈیننس جاری کیے، اور یہ وہ حکومت ہے جو کلبھوشن جیسے دہشت گرد جاسوس کے لیے وکیل ڈھونڈتی ہے اسلام آباد میں چاروں طرف. اور ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ پورا جو پیرایا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کو یہ ایک ثبوت دے دیں کہ پچھلی اسمبلی میں 5 سالوں میں ایک بار بھی کلبھوشن پہ بات کی گئی. نواز شریف صاحب نے ایک بار بھی اسے کنڈیم کیا؟ کسی مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے راہ کو اور کلبھوشن کو کنڈیم کیا؟ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں؟ قادر پٹیل صاحب، شرم آنی چاہیے. جی سر، قادر پٹیل صاحب پاکستان مسلم لیگ کا استعمال کرتے ہیں. قادر پٹیل صاحب، پاکستان کے سر پہلے ہمارے دوست خاموش ہو جائیں تو پھر جی سر اسٹارٹ کریں، ٹائم نہیں رہے گا پھر. جلدی، دونوں خاموش ہو گئے، آپ بولیں سر. سر جیسے غلام سرور صاحب نے کہا کہ ایڈجرمنٹ موشنز جو ہے نا وہ اسمبلی میں نہیں آتی، تو ہم نے ایک ایڈجرمنٹ موشن جمع کرائی تھی. غلام سرور خان صاحب نے جب ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے سارے پائلٹ جعلی ہیں اور جس کی وجہ سے پی آئی اے کا پٹھا بیٹھ گیا، وہ نیلامنی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں انٹرنیشنل پابندیوں کا سامنا ہے، ہمارے جہاز کہیں نہیں جا رہے. ہم نے ایک ایڈجرمنٹ موشن جمع کرائی تھی، وہ بھی کبھی نہیں آئی. میری بات سنیں، میں آپ کے درمیان نہیں بولا، آپ مہربانی کر کے میرے درمیان نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات آپ سنیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف بات کریں. ہم مودی کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں خدا کرے مودی الیکشن جیت جائے. ہم انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ابھینندن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں، کلبھوشن کو وکیل کر کے دے دیتے ہیں. ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف بات کرو. بھائی ہم ہی تو بات کرتے رہے، آپ تو دعائیں مانگتے رہے کہ مودی الیکشن جیتا ہے. آپ نے ابھینندن کو چھوڑ دیا، آپ نے کلبھوشن کو وکیل کر کے دیا. اچھا ابھی ان کے وزیر داخلہ جو پہلے چپراسی لگ رہے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے داخلہ کے ساتھ ایک کچھ اور بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا. اب اس عمر میں اس غریب آدمی سے کیا شیئر، کون سی ذمہ داریاں اس کو دے دیے؟ خدا کرے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں ہوں ذمہ داریاں، شرافت کے دائرے میں آتی ہوں، پتہ نہیں کون سی ذمہ داریاں اس کو دے دیے. جو ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے، کون سی ذمہ داریاں ایسی جو بیچارے شیئر بھی نہیں کر پا رہے، شرما رہے کہ مجھے داخلہ کے ساتھ ایسی ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا. تو اب یہ حال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایڈجورنمنٹ موشن کی اگر بات آئے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی. میرے پاس تو پوری فہرست ہے ایک ایک وزیر کے خلاف کہ کیا کیا ایڈجرمنٹ موشن انہوں نے کس طرح انہوں نے ملک کا پٹھا بٹھایا، کہ آٹا چور کون ہے، چینی چور کون ہے، ایل این جی کا مجرم کون ہے، کئی کے پیچھے کئی کی اتنی بڑی کرپشن کے پیچھے کون ہے، پی آئی اے کا پٹھا بٹھانے کے پیچھے کون ہے، ٹرمینلز کے پیچھے کون ہے. یہ سب ہم نے ایڈجرمنٹ موشن جمع کرائی ہوئی ہیں. یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک انہوں نے حصہ لیا اس ملک کا پٹا بٹانے میں. سب نے چاہے کہ میں پچھلے وزیر سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کروں اس پاکستان کو. ہر ایک کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا یہ پاکستان کو تباہ کرنے والوں کا ایک ٹیم بنائی گئی ہے جسے انہوں نے اس حکومت کا نام دیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں سے ہیں؟ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کون اس میں سے 2-4 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. شیخ رشید کے سمیت جو ہے دوسرے حفیظ شیخ ادھر ادھر ساروں کو جمع کر دیا گیا. ورلڈ بینک آئی ایم ایف والوں کو رکھ کے اور ایسے بیانات دو جس سے اس ملک کا پٹھا بیٹھتا جائے، ایسے کام کرو جس سے غریب تباہ سے تباہ ہوتا جائے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کسی نے کہا تو جی وہ انڈیا جی انڈیا. بھائی یہ بچوں والی گیم چھوڑ دو. انڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگ نے خود متنازع بنایا ہے. آپ کیوں بار بار ان کا نام لیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ. آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی کیا؟ اگر کھڑی ہے تو چپ رہو. آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بناتے ہیں. کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ متنازع نہیں ہوئی جتنی ان لوگوں نے اس حکومتی جھنڈ ہے، میں تو اس کو جماعت بھی نہیں کہتا، یہ جو حکومتی 4 بلیوں کا دم باندھ کر انہوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے، یہ جو ہے سارے پرانے تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ اس حکومت میں شامل ہیں، اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ متنازع بنایا ہے. تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ متنازع نہیں بنی. یہ آپ نے اداروں کو اتنا زیادہ متنازع بنا دیا ہے. تو میرے بھائی آپ اپنے اوپر ذمہ داری لیں. آپ یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو تباہی ہے اس میں برابر کے شریک دوسرے بھی ہیں؟ اس طرح تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے اوپر لینا کہ ہم نے پہیا بٹھایا ہے.
ہم نے اس ملک کی تباہی کی ہے, ہم نے پی آئی اے کو تباہ کیا ہے, ہم اسے بیچنے جا رہے ہیں, ہم اسٹیل مل کے تباہ کیا ہے, ہم نے 4,000 لوگ نکالے ہیں, ہم ابھی اس کو بیچ کر کسی اپنے جو اے ٹی ایم کو اس کے پیسے واپس کریں گے. آپ ہمیں بتائیں, آپ نے مہنگائی کی ذمہ داری لیں, آپ دواؤں کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کی ذمہ داری لیں, آپ غریب عوام کی جو آٹا چینی سے محروم ہو گیا اس کی ذمہ داری